बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। बहरिया टाउन हमला और हंगामा केस में आज बड़ी अहम समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध पुलिस और जरदारी ख़ानदान का कितना जुल्म है सिंध के लोगों पर, और वो आज अदालत में फट पड़े हैं सिंध हाई कोर्ट में। और सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा ही तारीख़ी फ़ैसला सुना दिया। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ फिर इदारों के रिडार पर आ गए हैं और फिर एक नए केस और नई तहकीकात और नई इंक्वायरी शुरू हो गई है। और साथ ही मुस्लिम लीग नून का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वो सील कर दिया गया है और उसके ऊपर अब लीगी रहनुमा भड़क उठे हैं। पुलिस की नफरी बाहर तैनात कर दी गई है। मामला क्या है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं बहरिया टाउन तोड़ फोड़ केस। आप जानते हैं कि एक ड्रामा रचाया गया था। बहरिया टाउन और मलिक रियाज एक गांव पर कब्ज़ा करना चाहते थे। ये जाते हैं उस गांव पर कब्ज़ा करने के लिए, वहाँ के लोग आगे से रद्द अमल देते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि ये हमारे आबा अजदाद की ज़मीनें हम नहीं बेचना चाहते, आप ज़बरदस्ती हमसे कब्ज़ा नहीं ले सकते। इन ज़ालिमों ने सिंध पुलिस की मदद से वहाँ पर जो घर थे गरीबों के घर गिरा दिए। फिर ये मामला सिंध हाई कोर्ट में चला गया था और सिंध हाई कोर्ट ने रोक दिया था वहाँ पर बहरिया टाउन और सिंध पुलिस को किसी भी तरह की कार्रवाई से। फिर इन्होंने एक ड्रामा रचाया। उस ड्रामे में जो एक हंगामा करवाया गया और उस हंगामे में प्री प्लान बहरिया टाउन की तरफ से ये सारा कुछ हुआ। बहरिया टाउन के मुलाजमीन ने पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज बनाया और फिर उस पर सिंध पुलिस को मौका मिल गया चुन चुन कर सिंध के जो वो लोग हैं जो पॉलिटिकली उनके ख़िलाफ़ थे या वो लोग थे जो वहाँ सिंध के लोगों का और उनके हकूक़ की बात करते थे, उनको चुन चुन के इन्होंने जेलों में डाला। आज अदालत में वो जो एफ़आईआर थी उस एफ़आईआर में 40,000 लोग नामालूम जो उनमें दर्ज किए गए थे। जिसका दिल करता है उसको उठा के बहरिया टाउन तोड़ फोड़ केस में अंदर कर देते हैं, जेल में भेज देते हैं। 40,000। मैं ये समझता हूँ कि बड़े बड़े पाकिस्तान में धरने भी हुए हैं, बहुत दफ़े रोड भी बंद हुए हैं। यही अभी TLP के मामलात को देख लें, अगर पूरा मुल्क उन्होंने बंद किया तो कोई ऐसी एफ़आईआर होगी जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने 40,000 बंदे को नामजद किया हो। ये ऐसे ज़ालिम है। एक बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एहतजाज था और 40,000 लोगों को नामालूम उसमें नामजद किया, नामालूम रखा गया उस एफ़आईआर में। अदालत में सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा जलाल महमूद शाह, ये बेसिकली सिंध की जो मुख्तलिफ छोटी बड़ी जमातें थीं उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया हुआ है सिंध यूनाइटेड पार्टी के नाम से। जलाल महमूद शाह और उनके वकला बड़ी तादाद में अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को रोस्टम पर तलब किया। ये सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। तलब करते हुए इस्तफसार किया कि क्या तफ्तीश की है अब तक, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि पेशरफ्त क्या हुई है, आप तफ्तीश जो कर रहे हैं पेशरफ्त तो बताएं हुआ क्या है। जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि केस की फ़ाइल प्रोसिक्यूटर जनरल के पास है। अदालत ने कहा इतना अहम केस है कि आपने वो फाइल ही प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के पास भिजवा दी है, तो आप अदालत को क्या जवाब देंगे? आप तफ्तीशी हैं, आपके पास अपनी फ़ाइल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि किसी कानूनी पॉइंट पर हमने राय लेनी थी तो वो फ़ाइल हमने भिजवाई हुई है नैब जो पुलिस के प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं उनके पास। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा इसका मतलब है कोई तफ्तीश नहीं हो रही, इसका मतलब है आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे और सिर्फ आप लोगों को हरासा कर रहे हैं और लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं। इस केस में अदालत ने सवाल किया इस केस में कितने नामालूम अफराद हैं, जिस पर अदालत को बताया गया दरख्वास्त गुजार के वकला ने कि हुजूर 40,000, 4,000 नहीं 40,000 से ज़ायद इस केस में जो नामालूम मुल्ज़मान हैं। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा इसका मतलब ये हुआ जब तक ये तफ्तीश चलाते रहेंगे ये जिसका दिल करेगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, जिसका दिल करेगा उसको पकड़ के ये जेल में ले आएंगे। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब तक आपकी तफ्तीश जारी रहेगी उस वक्त तक तो नामालूम आप गिरफ़्तार करते रहेंगे। जब ये सारा मामला हुआ तो आज अदालत ने सिंध पुलिस को, जो मैं समझता हूँ जरदारी ख़ानदान, जरदारी माफिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जो हुकूमत है और जो मलिक रियाज एंड कंपनी, ये जो जितने माफियाज़ हैं, आज अदालत ने उनका रास्ता बंद कर दिया है और सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि अब मज़ीद किसी नामालूम फ़र्द को गिरफ़्तार नहीं करना। अदालत ने कहा रोक दो, खुदा का खौफ करो, क्यों आप लोगों को जलील कर रहे हो, अब किसी और को गिरफ़्तार नहीं करना। और अदालत ने इस पर रिपोर्ट तलब कर ली है तफ्तीशी अफसर से कि अब तक की तफ्तीश में क्या आपके सामने बात आई है। और 13 अगस्त तक ना सिर्फ गिरफ़्तारियों से रोक दिया है बल्कि 13 अगस्त तक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अब सिंध हाई कोर्ट में
میں دوبارہ اس اہم کیس کی سماعت ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اتنی بڑی گستاخی، اگر احتجاج کیا بھی تھا تو اس کو پہلی بات تو یہ پرتشدد سندھ پولیس کے جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو یونیفارم کے بغیر پرائیویٹ کپڑوں میں تھے، اور انہوں نے وہاں پر تشدد کروایا، اور پھر وہ ملازمین تھے بحریہ ٹاؤن کے، اور زیادتی یہ تھی، گناہ ان کا یہ تھا، اس بات کی سزا دی جا رہی تھی کہ انہوں نے ملک ریاض کو اور آصف زرداری کو نو کیوں بولا، بس یہ گستاخی تھی۔ 40,000 سے زائد لوگوں کو اب اندازہ لگائیں، جس ایف آئی آر میں 40,000 سے زائد نامعلوم ہے، اس میں نامزد کتنے ہوں گے، کتنے لوگوں کو اس وقت انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہوگا، کتنے لوگوں کو انہوں نے تشدد کیا ہوگا، اور کتنے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کر چکے ہوں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں 13 اگست کو اس کیس پر کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے شہباز شریف کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف پہلے آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس عدالت میں پینڈنگ ہے، رمضان شوگر مل کیس اور منی لانڈرنگ کیس، یہ 3 کیس ہیں احتساب عدالت میں۔ چوتھا ایک کیس ہے شوگر سکینڈل اور منی لانڈرنگ کا، ایف آئی آر ہے، جس میں انہوں نے اپنی درخواست ضمانت دائر کی ہوئی ہے، 16 اگست کو اس کے اوپر سماعت ہونی ہے۔ وہ چوتھا کیس ہے جو ایف آئی اے کے پاس ہے۔ پانچواں ان کے خلاف جو بڑا کیس ہے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ہے، جس میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، اور وہ کیس آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں آج تک وہ فائلیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اور اب تو چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے بعد شاید اب نئی جو رجیم آئی ہے اور آنریبل نئے چیف جسٹس ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس پر بھی سماعت ہوگی اور اس پر بھی سنوائی ہوگی۔ شہباز شریف کے خلاف آج ایک اور کیس کھل گیا ہے اور ایک نئی انکوائری ہے، اور یہ نیب نے یہ انکوائری کی منظوری دے دی ہے، اور یہ انکوائری ہے، نیب نے سرکاری زمین من پسند افراد کو ٹرانسفر کرنے کا الزام ہے شہباز شریف پر۔ نیب نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف جو انکوائری کی منظوری دی گئی ہے، جو موجودہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے خلاف انہوں نے سرکاری زمین ٹرانسفر کرنے پر جو غیر قانونی طریقے سے سرکاری زمین کو ٹرانسفر کیا ہے، شہباز شریف پر بہاولپور سیٹلائٹ ٹاؤن میں شہباز شریف نے سرکاری زمین من پسند افراد کو ٹرانسفر کی ہے۔ شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے، مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے، سیکشن 9 جو ہے نیب کا اور باقی جو آگے سیکشنز ہیں اس کا یہ کیس ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے، سرکاری زمین ٹرانسفر کرائی، جبکہ سابق ایم این اے بلیغ الزمان اور سابق کمشنر عاطف، ان کے خلاف بھی انکوائری شروع کی گئی ہے، وہ بھی سارے کے سارے فراڈ میں ملوث ہیں اور وہ سارے کے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ جو سیٹلائٹ ٹاؤن ہے بہاولپور کا، اس میں اتنے بڑے لیول پر کمیشنز لے کر اور کرپشن کر کے جو سرکاری زمین ہے وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بانٹی گئی ہے، اور اس میں سابق ایم این اے بھی ملوث ہے، اس کے بھی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، سابق اے سی، کیونکہ اے سی یا تحصیلدار یا ریونیو حکام کے بغیر تو وہاں کام نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے، اور شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ جن کے سگنیچر سے یہ زمین گئی ہے، مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہوئے، ان کے خلاف یہ کیس اب آگے انکوائری منظور ہو گئی ہے، اور اب یہ معاملہ انویسٹیگیشن میں جائے گا، اس میں طلبی ہوگی، اور طلبی کے بعد یہ پھر دوڑیں لگائیں گے اور جا کے عدالتوں سے ضمانتوں کی بھیک مانگیں گے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ، مسلم لیگ نون کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہ ان کا ماڈل ٹاؤن جو ایچ بلاک ہے، ماڈل ٹاؤن وہاں پر ہے جہاں پر شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے، وہیں سے ان کی بیک سائڈ پر انہوں نے اپنا سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے۔ ایک وقت تو تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کیمپ بنا ہوا تھا اور اس کے اخراجات بھی وزیر اعلیٰ کے سرکاری خرچہ سے چلا کرتے تھے، پھر جب ان پر ایک طرح سے زوال آیا، زوال میں اس لیے کہوں گا کہ جب سرکار کا پیسہ ان کو اب بھی آتا ضرور ہے، یہ نہیں کہ اب ان کا پیسہ رک گیا ہے، آج بھی پیسہ ان کو آ رہا ہے، لیکن اس طرح نہیں آ رہا جیسے پہلے دریا کے پانی کی طرح آتا تھا۔ اب انہوں نے ہر ایم پی اے پر 5-5 ہزار روپے مہینے کی فیس لگائی ہوئی ہے سیکریٹریٹ کے خرچوں کے نام پر، یہ ایک طرح کا بھتہ ہے جو یہ لیتے ہیں، اور آج تک سیکریٹریٹ ان کا اس طرح چل رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک خبر بھی دی تھی کہ 40 ملازمین ہیں سیکریٹریٹ کے، اور 40 ملازمین کو 4-4 مہینوں کی تنخواہیں نہیں دی تھیں، اور اس پر جو ایم پی ایز 5,000 ماہانہ نہیں دے رہے تھے ان کو شوکاز بھی اس پارٹی نے دیے ہوئے ہیں، اور آج تک وہ پینڈنگ ہیں ان کے شوکاز۔ اب دینے والا کون ہے جی؟ رانا ثناء اللہ پنجاب کا صدر ہے اور وہ شوکاز دیتا ہے۔ نون لیگ کا سیکریٹریٹ اس کو آج سیل کر دیا گیا ہے لاہور انتظامیہ کی طرف سے۔ یہ جو سیکریٹریٹ ہے مکان نمبر 180 ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن،
اس کو سیل کیا گیا ہے، اور یہ بڑے لیول پر ہوا اب یہ کہ اس کو سیل کرنے کے بعد 6 پولیس اہلکار وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر موقع پر گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے جا کے جو مار روڈ کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں انہوں نے جا کے بند کیا، سیل کیا، اور سیل کرنے کے بعد باہر پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا، اور 24 گھنٹے ضلعی انتظامیہ کا عملہ وہاں پر نگرانی کرے گا۔ 6 پولیس اہلکار وہاں تعینات کیے گئے۔ یہ سیل کر دیا گیا، اور سیل کرنے کے بعد مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہے مریم اورنگزیب، انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے سیاسی انتقام کی حد کر دی ہے، مسلم لیگ نون کا مرکزی سیکریٹریٹ بند کر دیا گیا ہے، ہمیں نہ ہی کوئی پہلے نوٹس بھیجا گیا ہے، نہ ہی ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ بند کر دیا جائے گا۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہمارے سر پر ہیں، ہم نے پارٹی کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس سیکریٹریٹ سے چلانی ہوتی ہے، ہمارے وہاں آفسز ہیں، ہمارا وہاں پر پورا نیٹ ورک ہے، ہم نے وہاں پر میٹنگز کرنی ہوتی ہے، ہم نے کارنر میٹنگز کرنی ہوتی ہے، ہم نے وہاں پر مختلف پروگرامز کرنے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے بند کر دیا گیا ہے، ہمیں کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی آڑ میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور ہمارا سیکریٹریٹ سیل کر دیا گیا ہے، اور ہمیں نہ اطلاع دی گئی ہے، نہ ہی ہمیں پہلے باخبر کیا گیا ہے، اور آ کے چپ کر کے اسسٹنٹ کمشنر آئے ہیں، ملازمین کو باہر نکالا ہے، سیل کیا ہے، باہر پولیس والے کھڑے کیے اور چلے گئے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ہمارا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے۔ کیا اور بھی کسی جماعت کا مرکزی سیکریٹریٹ سیل ہوا ہے؟ نہیں ہوا، صرف نون لیگ کا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، اور یہ حکومت بخلا چکی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ان کو ہار نظر آ چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمارا بند کیا۔ یہ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے، اور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے ماڈل ٹاؤن میں، اور وہاں پر جو 180H بلاک ہے وہاں پر رش ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کو سیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے سیل کر کے باہر پولیس کی نفری کھڑی کر دی گئی ہے، اور اب پولیس ان کو سنبھالے گی۔ اب دیکھتے ہیں کیا یہ سیل اب ختم کیا جاتا ہے، دوبارہ اوپن کیا جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ نون لیگ کل کیا موقف لے کر آتی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔